بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ محترم سامعین و ناظرین، وظائف کے دن علماء ہند چینل پر آج کا ایک خاص ویڈیو دست غیب کے اہم موضوع میں سورہ مزمل کے ساتھ والا عمل، سورہ مزمل کے ساتھ دست غیب کا ایک ایسا عمل کہ اس کو ہر کوئی کر سکتا ہے، بہت ہی آسان عمل ہے، ہر مسلمان کو بہت ہی آسانی کے ساتھ اس میں کامیابی مل جاتی ہے۔ اس میں کوئی ڈر خوف کی بھی بات نہیں ہے، کوئی زیادہ اس میں پابندیاں بھی نہیں ہے، اور اس عمل کو کسی بھی جمعرات سے شروع کر سکتے ہیں۔ عمل کا وقت بھی آپ اپنے اعتبار سے متعین کر سکتے ہیں، مگر ضروری ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سے فجر کی نماز کے بعد کے درمیان کا وقت ہو، یعنی رات میں سے کوئی وقت آپ طے کر سکتے ہیں۔ عشاء چاہے جلدی پڑھے اور فوراً آپ عمل شروع کریں، عشاء کا وقت جیسے شروع ہوتا ہے فوراً آپ نے عشاء پڑھی اور پڑھتے ہی آپ نے عمل شروع کر دیا، اس کے بعد اپنے باقی کام بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ درمیانی رات میں پڑھے تو درمیانی رات میں بھی پڑھ سکتا ہے، تہجد کے وقت پڑھنا چاہیں تو تب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ مزمل کا دست غیب کا یہ عمل رات کے کسی بھی حصے میں آپ عمل کر سکتے ہیں، بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ اس میں چند اہم پابندیاں ہیں، جیسے اس عمل کو شروع کرنے کے بعد سے لے کر عمل مکمل ہونے تک کوئی نماز قضا نہ ہو، ان دنوں میں کوئی بدبودار چیز نہ کھائیں، کچی پیاز لہسن سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے۔ عمل کی مکمل ترتیب بتانے سے پہلے ایک اطلاع دینا چاہوں گا کہ 2024 نومبر 8 تاریخ گوا میں ہوں ایک دن، جو حضرات ملاقات کرنا چاہیں موبائل پہ جو نمبر آپ کو دکھایا جا رہا ہے اسکرین پہ، اس پہ رابطہ کر کے آپ ملنے کا وقت اور جگہ معلوم کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح 11 نومبر 2024 11 نومبر چنئی میں ہوں، ایک دن فارغ ہوں، 9، 10، 11 تینوں دن چنئی میں ہوں، مگر ایک دن میں فارغ ہوں، تو آپ ملاقات کر سکتے ہیں 11 نومبر کے دن میں۔ جو حضرات ملنا چاہیں واٹس ایپ کے نمبر سے رابطہ کر کے ملاقات کر لیں۔ اسی طرح اور بھی سفر انشاءاللہ جب ہوں گے آپ کو اطلاع کی جائے گی۔ عمل کے متعلق ضروری بات یہ ہے کہ عمل کو جیسا کہ میں نے بتایا کسی بھی رات کے کسی بھی حصے میں کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں رات میں، مگر ضروری ہے کہ پہلے دن جس وقت آپ نے کیا ہوگا مکمل عمل ہونے تک اسی وقت کریں۔ عمل اگر عورتیں کر رہی ہیں تو 21 دن 2 مرتبہ کریں گی، مرد حضرات 41 یوم 41 ڈیز لگاتار کریں گے، مرد حضرات لگاتار 41 ڈیز کریں گے، اور عورتیں 21 دن 2 مرتبہ کریں گی، 21 ڈے 2 ٹائم کریں گے، تو عمل مکمل ہوگا اور دست غیب آپ کو ملنا شروع ہوگا۔ عمل کی ترکیب میں یہ ہے کہ جب بھی آپ عمل کے لیے بیٹھ رہے ہیں آپ کے قریب کوئی جاگا ہوا نہ ہو، عمل کے درمیان میں کسی سے بات نہ کریں، عمل کے درمیان پانی پی سکتے ہیں، وضو نہ ٹوٹے جب تک تعداد پوری ہو۔ بہتر ہو کہ آپ ایسی غذا استعمال کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کا پیٹ خراب نہ ہو، کم غذا کھائیں، ہلکی غذا کھائیں اور عمل کے لیے بیٹھ جائیں۔ عمل کی تعداد بھی مختصر ہے، عمل کا طریقہ بھی بہت آسان ہے۔ قبلہ رخ بیٹھنا ہے، اچھی خوشبو لگا کے بیٹھنا ہے، اور روزانہ وقت پہ عمل کرنا ہے، وقت کی پابندی ضروری ہے۔ جگہ البتہ اگر بدل جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں جو درمیان میں کہیں سفر کر لیتے ہیں تو دوسری جگہ بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ وقت کی پابندی ضروری ہے۔ جو حضرات سفر کر رہے ہیں یا پھر عمل کے دوران کہیں دوسری جگہ عمل کرنا پڑ رہا ہے تو ان حضرات کے لیے چاہیے کہ وہ ایک مصلی رکھیں، یعنی جو نماز کے لیے جائے نماز استعمال کیا جاتا ہے وہ استعمال کریں، مکمل عمل کے لیے ایک ہی، اور وقت کی پابندی کے ساتھ اس عمل کو کریں۔
اس عمل کے پورا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو بے انتہا رزق کی فراوانی عطا فرمائیں گے، ہر جگہ عزتیں عطا فرمائیں گے، رکے ہوئے کام پورے ہوں گے، اور بھی بہت سارے اس کے فوائد آپ کو ملیں گے۔ اہم معاملہ اس عمل میں یہ ہے کہ آپ اس عمل کو راز رکھ کے کریں، کسی پر اس کے ہونے والے اثرات، اس کے ظاہر ہونے والے اثرات کسی پر ظاہر نہ کریں۔ عمل کے ایک ہفتے بعد بہت ساری خوشخبریاں آپ کو ملیں گی، بہت ساری کامیابیاں آپ کو ملیں گی، ایک ہفتے سے ہی آپ کو اس کے فوائد ملنا شروع ہوں گے، بہت سارے اچھے خواب آئیں گے آپ کو، دنیا آخرت دونوں میں اس کا فائدہ ضرور ہوگا۔ اور ایک ہفتے بعد جو بھی چیزیں آپ کو خواب میں نظر آئیں یا عمل کے وقت میں خوشبوئیں بھی آئیں، تب بھی ڈرنے یا گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ اچھے علامات عمل کی قبولیت کے علامات ہیں۔ پھر آپ یہ عمل کرتے رہیں، عمل کا آخری دن ہوگا اور خوشبو بہت زیادہ محسوس ہوگی۔ اسی دن اسی جگہ اگر آپ سو جاتے ہیں تو فجر اٹھنے سے پہلے اللہ کی طرف سے کوئی ایسی نعمت آپ کو حاصل ہوگی، جیسے کہ میں نے تھمبنیل میں دکھانے کا ایک اندازہ کیا ہے، ایک کوشش کی ہے کہ آپ سب کو سمجھ میں آئے کہ سورہ مزمل سے کیا مل سکتا ہے، تو آپ تھمبنیل میں دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے نعمت آپ کو عمل کے آخری دن اسی جگہ سونے پر فجر کی نماز سے پہلے اٹھتے وقت آپ کو مل سکتی ہے۔ تو عمل کی تعداد جو ہے وہ روزانہ کی ہے، روزانہ عمل کی نیت سے آپ حصار کر کے بیٹھیں۔ حصار اگر آپ کو نہیں آتا تو 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر پھونک کر اپنے بدن پر پھیر لیں، اور بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد 41 مرتبہ 41 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ پھر 70 مرتبہ سورہ مزمل پڑھیں، 70 مرتبہ ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ مزمل پڑھیں، اور ہر مرتبہ سورت کے اخیر میں صدق اللہ العظیم کہیں۔ پھر بسم اللہ سے شروع کریں۔ 70 مرتبہ جب مکمل ہو جائے تو اخیر میں پھر درود ابراہیمی 41 مرتبہ پڑھیں اور عمل پورا کر کے اٹھ جائیں۔ اگر یہ عمل آپ سونے سے پہلے کر رہے ہیں اور فوراً عشاء کے بعد کر رہے ہیں، تو جب تمام کاموں سے فارغ ہو جائیں اور سونے کے لیے بستر پر جائیں تو ہلکی آواز میں باوضو ہو کر 1 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر سو جائیں، اور پھر دوبارہ جب فجر کے لیے اٹھیں یا تہجد کے وقت میں نیند کھلے تو اٹھتے ہی وضو کرنے کے بعد سب سے پہلے 1 مرتبہ سورہ مزمل پڑھیں، اور پھر آگے آپ سنتیں پڑھ کے فجر ادا کریں۔ یہ روزانہ ضروری ہے۔ جیسے میں نے عمل کے اس ویڈیو کے شروع میں بتایا، 8 نومبر اور 11 نومبر 2024، 8 کو گوا اور 11 نومبر چنئی، جو حضرات ملنا چاہیں واٹس ایپ سے رابطہ کر کے ملاقات کر سکتے ہیں۔ عمل کی جو ترکیب بتائی گئی ہے وہ 41 دن لگاتار چلے گی، یہی ترتیب لگاتار 41 دن چلے گی کہ عمل اگر فوراً عشاء بعد کر رہے ہیں تو سوتے وقت بھی 1 مرتبہ پڑھ کر سونا ہے، اٹھتے ہی وضو کر کے 1 مرتبہ پڑھنا ہے، سب سے پہلا کام اٹھتے ہی یہی کرنا ہے، اور دن کا آخری کام بھی یہی ہونا ہے۔ یہ 41 دن لگاتار ایسے ہی کرنا ہے، اور تعداد بھی وقت پر پوری کرنی ہے۔ اور جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے 41ویں دن اسی جگہ سو جائیں، اور 41 دن تک 41 ڈیز تک اس میں وقت کی تبدیلی نہ کریں، اور عورتیں بھی جن ایام میں 21 دن تک آپ پڑھ رہی ہیں اس وقت سونے سے پہلے بھی اور اٹھتے بھی ہی 1 مرتبہ پڑھنا، یہ بھی عمل میں شامل ہے، اور 70 مرتبہ پڑھنا بھی الگ عمل کی ترتیب ہے۔ یہ مکمل ترتیب سے آپ عمل کریں گے تو عمل کے آخری دن اللہ کی طرف سے ایک ایسی قیمت ملے گی، ایک ایسی نعمت ملے گی کہ جو آپ کے کئی سالوں کی گزارے کے لیے کافی نعمت ہوگی، اور اس کے بعد بھی آپ کو شکر گزاری کے ساتھ اگر گزاریں گے تو ملتی ہی رہے گی۔ اور جو بھی اس سے نعمت ملے اس کے 3 حصے کریں، ایک حصہ خود کے لیے استعمال کریں، اور ایک حصہ رشتہ داروں میں جو غربا مساکین ہیں ان کو استعمال کریں، اور آخری حصہ اپنے علاقے میں اور شہر میں جہاں کوئی غریب ضرورت مند ہے ان پر بھی تقسیم کریں۔ اگر اس طرح کرتے رہیں گے تو زندگی بھر اللہ آپ پر نعمتیں اور غیب سے رزق اتارتے رہیں گے۔
یہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک ضرور کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔